آج کی کہانی کا عنوان ہے نانی ٹخو۔ گھنگور گھٹا تلی کھڑی تھی پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی۔ ہمارے گھر زنانہ میلاد شریف تھا اور ملانیاں ابھی تھوڑی دیر ہوئی مولود پڑھ کے گئی تھیں۔ جو رشتے کی عورتیں دور محلے کی تھیں انہیں امی نے روک لیا تھا کہ بہن اس وقت کہاں جاؤ گی؟ نہ رکشہ نہ تانگا، اور پھر می کا ہر دم تھڑکا، صبح کو چلی جانا۔ آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور بجلی ایسی لپکیں مار رہی تھی کہ زمین سے لگ جاتی تھی۔ اس ڈر سے کہ کہیں بارش نہ آ جائے چارپائیاں برآمدے میں بچھائی گئی تھی۔ بائیں طرف کونے میں ہمارا پلنگ تھا، ہمارے برابر ہماری خالہ زاد بہن سیما کا، اس کے بعد نانی ٹخو کا، اور پھر امی اور دوسری عورتوں کے۔ اب ان نانی ٹخو کا حال سنو۔ یہ نانی ٹخو سارے شہر کی نانی تھی۔ 60 سال سے زیادہ عمر ہوگی، منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، کمر جھک کر زمین کو لگ گئی تھی، چلتی تو ایسے جیسے 8 کا ہندسہ لڑکتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ شہر میں کہیں شادی بیاہ ہو تو نانی ٹخو سب سے پہلے موجود، چاہے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ لوگ انہیں نانی سیدانی کہتے تھے، مگر ہم بچوں نے ان کا نام نانی ٹخو رکھا ہوا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے مگر باتوں کی کھچڑی پک رہی تھی۔ ایکا ایکی امی کو کچھ خیال آیا اور وہ ہم سے بولی، بیٹا سعید، صبح کو جا کر اس موئے ٹال والے سے کہنا کہ ساری گیلی لکڑیاں ہمارے گھر ہی ڈال گیا۔ توبہ! آنکھیں پھوٹ گئیں پھونکتے پھونکتے، اور لکڑیاں تھیں کہ جلنے کا نام ہی نہ لیتی تھیں۔ ہم بولے، امی، یہ صحبت خان بڑا لڑاکا آدمی ہے، لوگ اسے مصیبت خان کہتے ہیں۔ زیادہ 3-5 کرو تو کہتا ہے، خو بھائی لکڑی گیلا ہے تو کیا ہوا، چولہے میں جلے گا تو سوکھ جائے گا نا۔ سیما بولی، تو آپ اس سے لاتے ہی کیوں ہیں؟ 2 قدم آگے بڑھ کر دوسری ٹال سے لے آیا کیجئے۔ جی ہاں، زبان ہلا دینا بہت آسان ہے اور کرنا بہت مشکل، ہم نے کہا۔ آپ ہی اسکول سے آتے وقت لیتی آیا کیجئے نا۔ لیجئے خالہ جان، سیما ہاتھ نکال کر بولی، بھلا کہیں لڑکیاں بھی لکڑیاں لاتی ہیں؟ جی ہاں، لڑکیاں ہوائی جہاز چلا سکتی ہیں، توپوں اور بندوقوں سے لڑ سکتی ہیں، لکڑیاں کیوں نہیں لا سکتی؟ اور پھر لکڑی اور لڑکی میں فرق ہی کتنا ہے؟ کاف کو یہ سے ملا دو تو لڑکی بن گئی، اور لام سے ملا دو تو لکڑی۔ اس پر اتنے زور کا کہکا پڑا کہ برآمدے کی چھت ہلنے لگی۔ امی نے بڑے پیار سے ہماری طرف دیکھا اور انجم آپا سے بولی، بڑا سمجھدار بچہ ہے، ماشاءاللہ 6ٹھی جماعت میں فرسٹ آیا ہے۔ اپنے ابا سے تو ایسی بحثیں کرتا ہے کہ بیچارے حقہ لے کر بیٹھک میں بھاگ جاتے ہیں۔ اور بیٹی سعید میاں ہے بہت شریف۔ انجم آپا بولی، اے خالہ، تیز دماغ کے بچے شریر ہوا ہی کرتے ہیں۔ واہ، رٹا لگا کر فرسٹ آئے تو کیا آئے؟ سیما منہ بنا کر بولی، اس طرح تو طوطا بھی فرسٹ آ سکتا ہے۔ ایک دن بڑا مزہ آیا۔ خالہ جان ذرا سنیے، آپ کمرے میں بیٹھے جھوم جھوم کر جغرافیہ رٹ رہے تھے۔ مون سون ہوائیں بارش برساتی ہیں، بارش برماتی ہیں۔ میں نے کہا، بھائی جان، بارش برسانا تو سنا تھا، یہ برمانا کیا ہوا؟ بولے، پکو مت، کتاب میں ایسا ہی لکھا ہے۔ میں نے کتاب دیکھی تو واقعی میں چھپائی کی غلطی سے برسنا کی سین موٹی ہو کر میم بن گئی تھی۔ ہم نے غصے سے کہا، امی اسے سمجھا لیجیے، ایسا نہ ہو کہ میری تلوار تڑپ کر نیام سے باہر نکل آئے اور میدان جنگ میں کشتوں کے پشتے لگ جائیں۔
اے بیٹا خدا کا نام لے، امی بولی، کیسی بری فالیں منہ سے نکالتا ہے، ویسے ہی سنا ہے جنگ چھڑنے والی ہے، چل بتی بجھا دے اور پنکھا تیز کر دے، نیند آ رہی ہے۔ وہ حبس کتنا ہے؟ ارے ناصرہ تجھے ہوا آ رہی ہے؟ ناصرہ باجی پرلے کونے میں سے بولی، ہاں کبھی کبھی کوئی بچا کھچا جھونکا آ ہی جاتا ہے۔ ارے سعید یہ پرویز کی سیٹی اپنے پاس رکھ لے، ورنہ صبح اٹھتے ہی بجا بجا کر سب کو جگا دے گا۔ ہم نے سیٹی لے کر تکیے کے نیچے رکھ لی اور بتی بجھا کر لیٹ گئے، مگر نیند کوسوں دور تھی۔ اتنا بڑا برآمدہ اور ایک پنکھا، پسینے چھوٹ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سب سو گئے اور برآمدہ ہلکے سریلے اور بے سر خراٹوں سے گونجنے لگا۔ ان میں نانی ٹخو کے خراٹے سب سے بلند تھے۔ وہ ایسی ڈراؤنی آوازیں نکال رہی تھیں جیسے بلیاں لڑ رہی ہوں۔ ہم نے بے چینی سے کروٹ بدلی تو سیما بولی، بھائی جان جاگ رہے ہو؟ تمہیں بھی نیند نہیں آتی؟ ہم نے پوچھا۔ نیند کیا خاک آئے، وہ بولی، ایک تو گرمی اور اوپر سے نانی ٹخو کے خراٹے۔ کوئی کہانی سنائیے۔ کہانی سناؤں کہ تماشا دکھاؤں؟ یہ کہہ کر ہم نے نانی ٹخو کی طرف دیکھا۔ وہ چت لیٹی بالکل بے خبر سو رہی تھی اور سانس کے ساتھ ان کے ہونٹ ایسے پھڑپھڑا رہے تھے جیسے لوہار کی دھونکنی سے بھٹی میں شعلے پھڑپھڑاتے ہیں۔ تماشا؟ وہ کوہنی کے بل اٹھ کر بولی، تماشا کیا؟ ایسا دلچسپ اور مزیدار کہ تم نے کبھی نہ دیکھا ہو، ہم نے کہا اور تکیے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ دکھائیے، وہ آہستہ سے بولی۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں حیرت اور دلچسپی سے چمک رہی تھی۔ پہلے وعدہ کرو کہ بھانڈا نہیں پھوڑو گی، کیونکہ جوتے کھانے کا خطرہ ہے۔ جوتے پڑے تو دونوں آدھوں آدھ کر لیں گے، وہ بولی۔ شروع کہ تم کھا لینا اور آخر کہ میں۔ آخر کے کیوں؟ ہم نے پوچھا۔ بولی، آخر میں مارنے والے کے ہاتھ جو تھک جاتے ہیں۔ بڑی ہوشیار ہو، پھر بھی امتحان میں تھرڈ ہی آتی ہو۔ تمہاری طرح رٹا جو نہیں لگاتی جناب، دماغ سے کام لیتی ہوں۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تماشا دکھاؤ۔ ہم نے تکیے کے نیچے سے سیٹی نکالی اور چپکے سے سیما کے پلنگ پر چلے گئے۔ نانی ٹخو کو تن بدن کا ہوش نہ تھا، ایسی سو رہی تھیں جیسے اب کبھی نہیں اٹھیں گی۔ ہم نے سیٹی ان کے منہ میں ٹھونسی اور دونوں ہونٹ بند کر دیا۔ بیچاری کا پوپلا منہ تھا، سیٹی ہونٹوں سے ایسی چپک گئی جیسے لئی لگا دی گئی ہو۔ اب جو نانی ٹخو سانس لیتی تو آواز نکلتی ہے، پرر پی پرر پی۔ سیما کا یہ حال کہ ہنسی روکے نہ روکے۔ ہم جلدی سے اپنے پلنگ پر آ گئے اور ایسے بن گئے جیسے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ادھر نانی ٹخو برابر پرر پی پرر پی کیے جا رہی تھیں۔ یکا یک نانی ٹخو نے ایک لمبی سی سانس لی اور سیٹی میں سے ایک زور کی آواز نکلی کہ امی گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ انہوں نے حیرت سے نانی ٹخو کو دیکھا اور بولی، اے نانی، او نانی، یہ کیا کر رہی ہو؟ نانی ٹخو بولی، پرر پی پرر پی۔ اس پر امی کا پارا چڑھ گیا، چلا کر بولی، اے بھی ذرا اس بڑھیا کو تو دیکھو، یہ عمر اور یہ چونچلے۔ اے نانی، سیٹی بجانے کے لیے یہ رات ہی رہ گئی تھی؟ سارے گھر کی نیند حرام کر دی تم نے۔ یہ کہہ کر انہوں نے نانی ٹخو کو زور سے جھنجھوڑا۔ وہ سمجھی کوئی آفت آ گئی ہے، جلدی سے جوتیاں ہاتھ میں لیں اور ہو کرتی سہن میں دوڑنے لگی۔
شور سن کر تمام عورتیں جاگ گئیں۔ انہوں نے سمجھا کوئی چور گھس آیا ہے۔ سب بے تحاشا چیخنے لگیں۔ اس چیخم دہاڑ میں بچوں کی بھی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے ایسی دہائی دی کہ سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ غل غپاڑے کی آواز بیٹھک میں گئی تو ابا جان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ ان دونوں ڈاکے بہت پڑ رہے تھے، وہ سمجھے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ جھٹ بندوق لے کر اندر گھس آئے۔ کچھ دیر ہکا بکا کھڑے نانی اور امی کو گھورتے رہے، پھر بولے لا حول ولا قوت، یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ حد ہو گئی، میں کہتا ہوں یہ پاگلوں کی طرح شور کیوں مچا رہی ہو؟ امی ہامتی ہوئی بولی اس بڑھیا نے تو قیامت برپا کر دی، غضب خدا کا، ایک تو سیٹی بجا رہی تھی اور میں نے روکا تو بھاگنا شروع کر دیا۔ سیٹی بجا رہی تھی؟ ابا جان تعجب سے بولے لا حول ولا قوت، دماغ چل گیا اس کا۔ سیما منہ میں دوپٹہ ٹھونسے ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی، آخر اس سے ضبط نہ ہو سکا تو کھل کر ہنس پڑی۔ ابا جان نے مڑ کر حیرت سے اسے دیکھا اور بولے اس کا کیا مطلب ہے؟ سچ سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے، ورنہ یاد رکھو میری بندوق بھری ہوئی ہے۔ بندوق کا نام سنا تو سیما کی روح فنا ہو گئی، جلدی سے تھوک نکل کر بولی بات یہ ہے خالو جان کہ نانی ٹخو کے منہ میں بھائی جان نے سیٹی ٹھونسی تھی اور امی نے سر پر ہاتھ مار کر کہا تو یہ سعید صاحب کی کارستانی ہے۔ کہاں ہے یہ سعید کا بچہ؟ ابا جان نے ہماری طرف بڑھتے ہوئے کہا اور پاس آ کر کان پکڑ کر جو کھینچا تو ہم ایک دم سٹینڈ اپ ہو گئے۔ چل میرے پاس بیٹھک میں سونا، شیطان کہیں گا، اس دن سے نانی ٹخو ہمارے گھر کبھی نہیں آئی۔ خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کہانی کا اختتام ہوا۔